کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سستا سودا ہے، یہ مہنگا سودا نہیں ہے۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل ہین وکل الذی فوق التراب التراب۔ یہ امام حسین ان اشعار کی تصویر تھی کہ میرے مولا اگر تو ملا اور جگ چلا گیا سستا سودا ہے، تو راضی ہوا سب روٹھ گئے سستا سودا ہے۔ ان سب کو کٹوا دینا تیری ناموس پہ، تیری عزت پر، تیرے دین پر، اپنے نانا کی ناموس پر میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ عزت کا سودا ہے، یہ سستا سودا ہے۔ ایک بول بول کے سب کو بچا سکتے تھے اور اس پہ توبہ کرنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں تھی، زیادہ وہ مکروہ تھا۔ ایک ظالم کی بیعت کرنا جان بچانے کے لیے جائز ہے، ظالم کی بیعت کرنا جان بچانے کے لیے جائز ہے، لیکن چونکہ یہ عالی گھرانہ ہے، ان کی شان کے خلاف ہے اور پوری آنے والی نسلوں کو سبق دینا ہے، تو اس لیے ان کا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ یہ ہو سکتا تھا کہ اگر وہ اسے ناجائز بھی سمجھتے ہیں، یہاں کر کے مدینے میں جا کے توبہ کر لیتے کہ اللہ معاف کر دو۔ اللہ کہتا ٹھیک ہے، پہلے ہی جنت کے وارث ہو، تم پہلے ہی جنت کی وراثت ملی ہوئی ہے، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، میں تو کھپ رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو کے جنت دے دے۔ آپ سارے آئے بیٹھے ہو کہ چلو اللہ کی بات سنیں، اللہ راضی ہو کے جنت دے دے، پر کیا پتہ اللہ کہے مجھے منظور نہیں تمہارا کوئی عمل، یہ ان کے تو قبول ہو چکے ہیں، جاؤ جنت کے وارث ہو۔ پھر اتنا بڑا امام زین العابدین ساری رات روتے تھے، ساری رات سوتے نہیں تھے، ساری رات روتے تھے بیٹھ کر مصلی پہ۔ تو ان کے خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے؟ آپ دنیا کے بھی بادشاہ، دین کے بھی بادشاہ، اللہ نے دنیا بہت دے دی تھی امام زین العابدین، دین تو پہلے ہی تھے۔ تو وہ پھر رو پڑے اور فرمایا میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا، وہ بھی مل گیا تھا، اور 40 سال اس کے پیچھے رو رو کے آنکھیں ختم کر دی۔ میرا تو سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گیا، میرے بھائی، میرا باپ، میرے چاچے میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو کے نیزوں پہ چڑھ گئے، میں کہاں سے ہنسوں یا مجھے کہاں سے نیند آئے؟ چاہتا تو اس واقعے کو روکا جا سکتا تھا، یہ آفت کسی اور گھر میں اللہ ڈال دیتا، اپنے نبی کے گھر ڈالی، اور اللہ کے نبی نے خوشی سے منسوخ ہٹایا۔ آپ نے حضرت ام سلمہ کو بولا ہے، ام سلمہ میرے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک کبھی نہیں آیا، پہلی دفعہ آ رہا ہے، تو دیکھو کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ تو ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو کے، تھوڑی دیر میں حسین آئے کہیں سے کھیلتے ہوئے، تو انہیں چھلانگ لگائی اور اندر۔ کچھ دیر کے بعد اندر سے اللہ کے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز، ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں، دیکھا تو آپ نے حضرت حسین کو یوں سینے سے لگایا ہوا تھا، اور ایسے زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا، اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ بچوں نے کی پتا میرا نانا کیوں روئی جاتا، اب پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، آپ کی ہچکیوں کی آواز تھی۔ ام سلمہ نے پوچھا میرے ماں باپ قربان آپ کیوں رو رہے؟ کہ ام سلمہ یہ جو فرشتہ آیا ہے یہ مجھے خبر دے کر گیا کہ میرے اس نواسے کو میری امتی ذبح کر دے، مجھے مٹی دکھا کے گیا جہاں اس کا خون گرے گا، اگر میرے نبی ہاتھ اٹھاتے تو اللہ ہٹا دیتا یہ قربان، ہاتھ نہیں ہٹائے، ہاتھ نہیں اٹھائے، تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے، اولاد کے لیے نہیں اٹھائے، کہ ان کی قربانیوں کو اپنے دین کے لیے کھاد بنا دیا، ان کے خون کو اپنے دین کا پانی بنا دیا، ان کی بوٹیوں کو اپنے دین کی کھاد بنا دی، اپنے گھر میں رکھی قربان، ہمارے لیے مانگا ہے 12 ربیع الاول 633 عیسوی 7 جون 11 ہجری جانے کا دن ہے، ملک الموت آتا ہے، باہر کھڑا ہو جاتا ہے، جبریل اندر آتا ہے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ کیا دربار رسالت ہے جہاں موت کا فرشتہ پوچھ کے آئے،
آپ نے کہا بلاؤ، اندر آ، اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کیا، یا رسول اللہ میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا، پہلی دفعہ آپ کو کر رہا ہوں۔ پھر کہنے لگا کبھی کسی سے پوچھا نہیں، آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا، اور کبھی کسی کو اختیار نہیں دیا۔ آپ کو اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب آنا چاہیں تو لے آنا، ٹھہرنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ اس کو یہاں چھوڑ کر اس سے پہلے کا پورا سنو۔ اشراق کے بعد آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلا لیا، سب کو سکون سے مل کے رخصت کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور ان کو ملے سکون سے رخصت کیا، بلکہ ان کے کان میں کہا بیٹی آج میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگی تو کہا رو نہیں، سب سے پہلے تو مجھے آ کے ملے گی۔ 6 ماہ بعد انتقال ہو گیا۔ پھر اپنے داماد علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، اور ان کے لیے دعائیں دیتے رہے آہستہ آہستہ، لہذا پتہ نہیں کیا دعائیں دیں۔ ان کو رخصت کیا خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ آخر میں حسن حسین کو بلایا۔ آپ کی مستقلاتے حسن کو سیدھے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، حسین کو الٹے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے۔ حسین 6 سال کے ہیں، حسن 7 سال کے۔ جو ہی یوں لیا وہیں آنکھوں سے آنسو شروع، ٹپ 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 ٹپ۔ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھ لیا، ایک کو ذبح ہوتے نیزے پہ چڑھتے دیکھ لیا ہوگا۔ آنسو نہیں رکے، بارش شروع ہو گئی۔ بیویوں کو دیکھ کے نہیں روئے، بیٹی کو دیکھ کے نہیں روئے، داماد کو رخصت کر کے نہیں روئے، بچوں کو فرمایا یہ میرے 2 پھول ہیں دنیا میں، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یہ میرے جنت کے پھول ہیں۔ جو ہی یوں لیا وہیں آنسو، یہیں ہاتھ اٹھا دیتے، یا اللہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ایک کے جسم پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ ہٹا دیتا، ہاتھ ہی تو اٹھانے تھے میرے نبی نے، لیکن اپنی 14 صدی بعد آنے والی امت سامنے تھی کہ انہوں نے کیا کچھ کرنا ہے، ان کے لیے حجت قائم کرنی تھی کہ مجھ سے زیادہ تم پہ دکھ ہے، میرے بچوں سے زیادہ تم دکھی تھے، میری اولاد سے زیادہ قیمتی تمہاری اولاد تھی۔ چپ، خاموش، کچھ نہیں کہا، دیکھا اور رخصت کر دیا۔ یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جاؤ۔ تو آپ نے فرمایا میں کہوں تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، جاؤں چلا جاؤں؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں۔ واہ یا رسول اللہ، واہ یا حبیب اللہ، واہ یا نبی اللہ۔ میرے نبی نے یہاں ایک سوال اٹھایا کہ جبریل واپس جاؤ، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کر۔ واہ میرے نبی، واہ میرے نبی، واہ میرے نبی، آپ نے اولاد کے بارے میں کچھ نہ پوچھا، ہمارے بارے میں پوچھا۔ پوری امت کے ہاتھوں میں دوری دھار کا خنجر ہے، اور ہر خنجر نبی کے سینے میں اتر رہا۔ موت کا فرشتہ کھڑا رہا، جبریل واپس گیا، وہاں سے پیغام آیا میرے حبیب آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ کہ الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب مجھے بلا اپنے پاس۔ اس کہنے کا مطلب کیا تھا کہ جیسے پہلی امتوں کو بندر خنزیر بنا دیا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ دعا دو اس کملی والے کو جو یہ کام کروا گیا، ورنہ میرے رب کی قسم ہم وہ کچھ کر چکے ہیں جو پہلی امتوں نے اس کا 1000واں حصہ نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مچھلی کھائی تھی، اللہ نے کہا ہفتے کو نہ کھاؤ، باقی دن کھاؤ، انہوں نے کھا لی۔ مچھلی کسی کی ذاتی ملک، ذاتی پراپرٹی نہیں تھی کہ کسی وہ حوض تالاب کی، دریا کی مچھلی تھی، حلال، کہ ہفتے کو نہیں کھانے، انہیں کھائی، اللہ نے بندر بنا دیا۔ ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے۔ جاؤ دنیا میں پھرو، ماؤں کا حال پوچھو کہ اولاد کے ہاتھوں کس طرح تنگ ہیں۔ تو میں یہاں تو جو کچھ میں نے پاکستان کی سنا رہا ہوں، ایک بیٹی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں،
اور ماں کے آنسو ایسے گر رہے تھے. بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں, اور ایسے اس کے آنسو گر رہے تھے. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ. کا کوئی نشانی بتا دیں؟ کہ جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا. میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں اس کی کیسی خدمت کرتا. کیونکہ ماں کو دیکھا ہے, ابا کو دیکھا نہیں. اور 6 سال کا زمانہ گزرا ہے. 6 دن کے بعد آنسو ختم ہو جاتے ہیں, چاہے ماں مرے چاہے باپ مرے. ہفتے بعد کبھی کبھی رونا آتا ہے, 2 ہفتے بعد رونا بھی چاہو تو رونا ختم ہو جاتا ہے. 6 برس کی عمر میں ابوا کے جنگل کالے پہاڑوں میں میرے نبی کی ماں کو اللہ نے اٹھایا, اور 57 سال کے بعد میرے نبی حج کے لیے نکلے مدینہ سے. 12,000 کا قافلہ چلتے 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 ابوا میں کچھ 70,000 ہو چکا ہے, اور آپ اپنی اونٹنی پہ سفر پر ہیں, راستے پر ہیں. آگے ابوا کا چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں سارے قافلے نے ٹھہرنا ہے. آپ نے اپنی اونٹنی کو یوں موڑ دیا پہاڑوں میں. قریب کے لوگوں کو پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں, باقی تو سب نیا مجمع ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. آپ اپنی اونٹنی کو اندر چلتے 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 ایک جگہ اونٹنی کو بٹھایا. ایک پہاڑ ہے 70-80 فٹ اونچا, اس پہاڑ پر چڑھے. وہاں ایسے ہی چوکور سا میدان ہے, باقی سارے پہاڑ یوں ہیں. سن 2000 میں بھی اماں آمنہ کی قبر کی زیارت پہ گیا تھا. جو میں تمہیں کیا بتاؤں, میں یہ واقعہ ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں. ہر دفعہ ہی ایسے رونے بیٹھ جاتا ہوں کہ پھر میں وہاں نہیں کھڑا ہوتا, پھر میں وہاں ابوا پہنچ جاتا ہوں. میں دیکھتا ہوں 6 سال کی عمر میں میرے نبی کو اللہ نے یہاں اتنا بڑا امتحان دیا کہ جنگل میں ماں کو موت دے دی. 25 سال کی عمر میں ماں مر گئی, اچانک مر گئی, کوئی بیماری نہیں, کچھ نہیں, جس کو آج ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں, ہارٹ فیلئر کہتے ہیں. اتنا آخری جملہ کہا کل حی میت و کل جدید بال وقد ولدت طہرا. بولا نہیں جا رہا تھا تو بجھتے بجھتے بھڑکتی شمع نے کہا بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے, ہر جوانی نے ڈھلنا ہے. لگتا ہے تیری ماں کا آخر آ چکا ہے, لیکن میں نے ایک بچہ جنا ہے جو سارے عالم کو پاک کر دے گا. اور شمع خاموش ہوگی. کس طرح انہیں دفن کیا, میں وہاں کھڑا یہی سوچتا رہا کہ یہاں قبر بنائی کیسے ہوگی. پتھر ہیں, کوئی لوگ گزرے ہوں گے, یا پتھر جوڑ کے. جب ایمن نوکرانی ساتھ ہیں, وہ ان کو لے کر نیچے اتری, اونٹنی کے قریب پہنچی تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور پھر بھاگے, پہاڑی پہ چڑھ گئے. ایمن پیچھے گئیں تو وہ منظر تھا کہ شاید اس وقت عرش بھی رو رہا ہوگا. اللہ کے نبی نے ماں کی قبر کو چمٹایا ہوتا سینے کے ساتھ, قبر پہ سے گرے پڑے. اور جب ایمن قریب آئیں تو وہ نوحہ کہہ رہے تھے کہ پتھر بھی پگھل رہے تھے کہ ماں جی آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا, آپ مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے, آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے. ایمن نے اٹھانا چاہا, انکار کر دے گا, میں نہیں جاتا, میں نہیں ماں کو چھوڑ کے جاتا. کھینچ کے لے گئی, گھسٹتا ہوا بچہ پہاڑ سے اتارا. 2 دن روتے روتے مکے کا سفر ہے, پھر کھانا بھی بند ہو گیا, پینا بھی بند ہو گیا, سوائے زمزم کے چند گھونٹ پانی کے سارا دن نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے, اکیلے بیٹھے رہتے, نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن. اللہ 57 سال کے بعد ماں کی قبر پر پہنچے اور قبر کے سرہانے آ کر بیٹھے, گوڈے اوپر اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور سر گوڈوں میں دے دیا, جیسے چھوٹے بچے رونے کی پوزیشن بناتے ہیں. یہ چھوٹی جگہ میں دکھا نہیں سکتا. اور پھر جو رونا شروع کیا, اتنا روئے کہ ساری داڑھی سارا سینہ آنسوں سے بھر گیا, جیسے کوئی معصوم بچہ, جیسے 6 سال کا محمد رو رہا صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا روئے کہ وجود ہل گیا. اور پھر فرمایا کہ میں آگے نہیں جاؤں گا, میں رات یہیں رہوں گا. تم کیا جانو رشتے کیا ہوتے ہیں, تمہیں صرف پاؤنڈ گننے آتے ہیں.
تم سے مراد میں بھی اور سارے بھی، کہ ناراض نہ ہو جاؤ، ساری امت کا یہی حال ہے۔ رات وہاں گزاری، ہائے کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش میری ماں کبھی ہوتی، میں ایسی خدمت کرتا کہ بریڈ فورڈ والے بھی یاد کرتے، میں ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور پھر ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی، ماں جی حاضر ہوں، ماں جی حاضر ہوں۔ مچھلی کھانا چھوٹا گناہ ہے، شراب بیچنا بڑا گناہ ہے، سود کھانا بڑا گناہ ہے، ڈرگ بیچنا بڑا گناہ ہے، چوری ڈاکے ظلم و ستم کیا امت نہیں کر رہی، بے گناہ قتل، جھوٹے الزام تہمتیں، کیا حشر کر دیا جنید جمشید کا۔ یہ اسلام ہے۔ اتنے نیک انسان 17 سال سے اللہ کا نام لینے والا، اس پہ گستاخ کی تہمتیں، یہ امت کیا منہ دکھائے گی اللہ اس کے رسول کو، جس نے منافقوں کو سینے سے لگایا، عبداللہ بن ابی جیسوں کے جنازے پڑھ دے۔ کہاں چلے گئے، کہاں ڈوب گئے؟ اتنا زوال، اتنی اندھیری رات ہے کہ امید ہی ختم ہو گئی کہ پتہ نہیں دن بھی چڑھے گا کہ دین کے نام لینے والے جب دین کو ذبح کرنے پہ آ جائیں، ممبر پہ بیٹھنے والے جب نفرتوں کی آگ بھڑکانے لگے، کس سے غلطی نہیں ہوتی؟ ایک پاک انبیاء کی ذات ہے جن کی زبان پہ اللہ بولتا، باقی طارق جمیلہ روزانہ مجھے 40 سال ہو گئے بیان کرتے ہوئے، میں خطا نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا؟ مجھ سے پوچھو تو صحیح، میں غلطی سے کہہ گئے ہو، جان بوجھ کے کہہ گئے ہو سکتا میں نے غلطی سے کہہ دیا۔ اللہ نے توبہ رکھی ہے، کفر کی توبہ۔ یہ میں درد سے بول رہا ہوں، زوال ہے، زوال خوفناک زوال ہے۔ جب ممبر پہ بیٹھنے والے دین سے اتنے دور چلے گئے، عوام کا کیا؟ طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لڑائی کی صحابہ سے، عکاشہ بن محسن جیسے بدری صحابی کو شہید کیا، اتنے بڑے مقام کے صحابی کو شہید کیا، اور حضرت عمر کے زمانے میں توبہ کرنے آیا، آپ نے گلے لگا لیا، توبہ تو سب کفر کے نبوت کے دعوے۔ میرا اللہ کہتا ہے میں تو ہر بیان میں کہہ رہا ہوں کہ دھرتی گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، تو اللہ کہتا ہے جاؤ سب معاف کیا۔ یہ میں زوال بتاؤ، آج امت کتنی پستی میں چلی گئی ہے، کس قدر فرقہ واریت نے ایک اجتہا کی شکل اختیار کر لی ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنے سے کہ کافر کافر کافر، کتے خنزیر۔ میرا نبی ایسے بولتا تھا۔ میں انسان ہوں، بول رہا ہوں، بولتے بولتے کوئی غلط جملہ بول سکتا۔ گستاخی کا جان بوجھ کے کرنے والا یقیناً دارہ اسلام سے عمل چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، گستاخی کرنے سے، نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا، گناہ گار ہے، نماز کی گستاخی کرنے سے وہ دارہ اسلام سے نکلتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن یہ کتنا تعصب ہے، نفرت ہے کہ ایک آدمی کی 17 سال کی پاک زندگی کو ایک غلطی پر کفر بنا دیا۔ یہ گراوٹ ہے، زوال ہے۔ ہمیں بندر خنزیر بنانے کے لیے فرقہ واریت ہی کافی تھی۔ اس کملی والے کو دعائیں دو جس نے حسن حسین کو ذبح ہونے دیا، تمہارے لیے ہاتھ چھوڑ، میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ پوچھ کے ہو، اور وہاں سے جواب آتا ہے ساتھ دوں گا، یعنی یہ نہیں کروں گا جو پچھلوں کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر خنزیر، یہ نہیں کروں گا۔ ہو جاتا یہ کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی۔ بھائیو، میرے نبی نے بڑے دکھ دیکھے ہیں اس امت کے لیے، اسے مت توڑو، مسلمان بن کے رہو، فرقوں میں مت بٹو۔ اس امت میں صحابہ کے دور سے اختلاف ہے، میرے نبی نے دعا مانگی تھی اللہ ان میں اختلاف نہ ہو، اللہ نے کہا میرے محبوب اختلاف ہوگا، اس کا مطلب ہے اس کے باوجود ہمیں محبت کا حکم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے عظیم عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں، انہوں نے کہا جی جہاد، آپ نے کہا نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، صدقہ نہیں، اچھا تو کیا ہے؟ آپ نے کہا محبت۔
اسلام کا سب سے عظیم عمل محبت ہے۔ جو امت کو توڑنے والی بات کرتا ہے وہ میرے نبی کے سینے میں سب سے گہرا خنجر اتارتا ہے۔ جو امت کو فرقوں میں بانٹتا ہے، تمہارے اندر یہاں یہ جراثیم ہیں، چونکہ تم وہیں سے آئے ہو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، مسلمان بن کے رہو۔ یہ تو جاؤ پاکستان میں دیکھو کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنی مائیں نوحے ان کے سنے نہیں جاتے، یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس فرقہ وریت کی آگ میں جل گئے۔ میں آج کو نہیں روتا ہوں، میں بغداد کو روتا ہوں کہ بغداد میں یہی کچھ ہو رہا تھا۔ علماء آپس میں دست و گریباں، عوام دست و گریباں، سمجھانے والے روئے بس کرو بس کرو، کوئی اور بڑی آفت نہ آ جائے۔ نہیں سمجھے، اللہ نے مٹا دیا۔ اسپین میں گیا 2-3 دفعہ، میں رویا ہوں، حکومت کے جانے پر نہیں رویا، میں اس پہ رویا ہوں کہ جس وجہ سے اسپین کا مسلمان تباہ ہوا، اس کا ہر سبب پاکستان میں موجود ہے، اور نہیں سمجھ رہے۔ ممبر پہ بیٹھنے والے سے کیسے خطا نہیں ہو سکتی؟ کوئی لکھا ہوا جس کو وہ پڑھ رہا ہے، لکھے ہوئے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، نقل کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ پاکیزہ زبانیں ہیں جن پر اللہ بولتا ہے وہ خطا سے پاک۔ میرے بھائیو، زبان کی غلطی کو کفر و اسلام، اختلاف رائے کو کفر و اسلام، اختلاف عمل کو کفر و اسلام، کیا جواب دو گے آپ؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے، ایک صحابی آتے ہیں، کعب بن عجرہ، یا رسول اللہ مالی اراک متغیر اللہ، آج آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کا رنگ بڑا پیلا ہے۔ آپ نے پیٹ پر انگلی رکھی، کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ 3، کعب آج 3 دن گزر چکے ہیں، میرے پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں۔ اب باغ میں تشریف لے گئے، عبداللہ بن عمر ساتھ ہیں، کھجوریں گری پڑی، خراب کھجوریں اٹھا کے صاف کر کے مٹی جھاڑ کے صاف کر کے کھانے لگے، اور عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے تو نہیں کھاتا؟ یعنی مجھے بھوک نہیں۔ آپ نے کہا مجھے بھوک ہے، آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے جنت کے دسترخوان زمین پہ آ سکتے ہیں، فرشتے ہاتھ دھلانے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، سونے چاندی کے محل کھڑے کیے جا سکتے ہیں۔ جس کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا فاطمہ، جس کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا، جن کا آسمان پہ فیصلہ کیا پھر زمین پہ ظاہر ہوا۔ آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا، لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو علی کے ہاتھ میں دے دوں۔ ان کے گھر تشریف لے گئے، وہ بیمار تھی، اب بیٹی میں اندر آ جاؤں؟ میرے ساتھ ایک عرب سردار بے عمران، عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر میں تو کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں کوئی پردہ کر لوں۔ عزیزہ چادر ممبر تے بھی بچھائی ہوئی، تو آپ نے اپنی چادر اندر کی، کہا بیٹا یہ لے لو میری چادر، باپ کی چادر سے اپنے جسم کو لپیٹا، آپ اندر آئے، پوچھا بیٹی سونا بیمار ہو کیا؟ تو باپ کو دیکھ کے رونے لگی، کہ یا رسول اللہ بھوک تو پہلے ہی تھی، اب بیماری بھی آ گئی ہے، 2 امتحانات، طائف کے پتھر کھا کے مسکرانے والا، احد پہاڑ میں دان توڑوا کے ثابت قدم کھڑا ہونے والا، بیٹی کے آنسوں نے موم کر دیا، اور آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو آئے، اور آپ نے ایسے گلے لگایا اور آپ بھی رونے لگی، اور کہا بیٹی والذی بعث اباک بالحق، اس ذات کی قسم جس سے قبضے میں تیرے باپ کی جان ہے، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، آج 3را دن ہے تیرے باپ نے کچھ نہیں کہا۔ پھر فرمایا میرے رب نے مجھے کہا ہے میرے محبوب یہ احد پہاڑ سونا چاندی بنا دو، آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں؟ تو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے اس امت کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا ہے، اپنے گھر کو لٹا دیا، قربان کر دیا،
آخری تھے، آپ کے بعد کوئی آنے والا نہیں تھا، ہر شے مکمل کر کے دی. لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میں جا رہا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی. فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا یہ دین آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے. بھائیو، آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، اپنی منزل اللہ کو بناؤ اور رہبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ، جو آپ کو اللہ سے ملا دیں گے، اللہ سے جوڑ دیں گے. ہماری لاٹری نکلی کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ملے، آخری نبی، کائنات کے نبی، انسانوں کے نبی، جنات کے نبی. آپ تو گوہ کا لفظ شاید بھول گئے ہوں. گوہ ایک بڑا جانور ہوتا ہے، اتنا بڑا، جسے عرب جاہلیت میں کھاتے تھے. ہمارے ہاں چمار اب بھی کھاتے ہیں، جو خیموں میں خانہ بدوش بہت بڑا ہوتا ہے، چھپکلی نما. ایک بدو شکار کر کے گزر رہا تھا، آپ کی محفل سے گزرا. کون ہے یہ؟ کہا یہ وہ نبی ہے. آیا گوہ شکار زدہ مری ہوئی، اس کی دم سے پکڑ کے یوں پھینکا. کہنے لگا محمد یہ گوہ اگر کہہ دے تو نبی ہے تو مانتا ہوں، ورنہ نہیں مانتا. اور بڑے اطمینان سے کھڑا ہو گیا کہ مویا تو بندہ نہیں بولے، جانور کی بولنا ہے. اور وہ ایسے مری پڑی ہے. آپ نے کہا یا ضب، یا ضب، اے گو. اس نے آنکھیں کھولی، یوں سر اٹھایا. لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں. میرے بھاگ جاگ اٹھے، مجھے آخری نبی نے بلایا. یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والی، ارشاد فرمائیے میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا من تعبد، کس کو یاد کرتی ہو، کس کی عبادت کرتی ہو؟ کمن فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. میں اس کو یاد کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں، حکومت زمینوں میں، راستے سمندر میں، رحمت جنت میں، عذاب جہنم میں. او بدو دی تو چوکڑی گئی. آپ نے کہا من انا، من انا، میں کون؟ من انا، میں کون؟ تو گوہ نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں. اگلی بات اس سے بھی خوبصورت، وخاتم النبیین، آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں. قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جو آپ کے پیچھے چلے گا کامیاب، جو آپ کو چھوڑ جائے گا ناکام. اس گوہ کا، اس بول کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ اتنا ایمان رکھتی ہے کہ بریڈ فورڈ والوں کو پیغام پہنچ جائے 14 صدی کے بعد کہ نبی کے دامن کو تھامو گے تو اللہ بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گی. اگر یہ دامن چھوٹ گیا، نہ یہ جہان ہے نہ وہ جہان ہے. ان کی زندگی ان سورج سے زیادہ چمک. سورج تو ڈوبتا ہے، چاند تو گھٹتا اور بڑھتا ہے. سورج میں آگ ہے، چاند میں داغ ہے. میرا نبی بے آگ ہے، بے داغ ہے. وہ غروب نہیں ہوتا، ہمیشہ طلوع ہونے کے لیے میرے نبی کی نبوت، ہستی، حیثیت کو وجود ملا ہے. کسی نبی کی سیرت ہمارے پاس موجود نہیں ہے. واحد نبی ہیں جو پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک ایک ایک ادا موجود ہے. ہستی تو ہستی ہے. ارے میرے نبی کی بکریوں کے نام موجود، عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، قمراء، غیثاء. یہ 9 بکریاں تھیں میرے نبی کی جن کے میں نے آپ کو نام گن کے سنائے ہیں. اور ایک بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن، اور اس میں ایک بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی. میرے نبی نے تو میرے اللہ نے تو اپنے حبیب کی بکریوں کو بھی ہم تک پہنچایا. زندگی تو زندگی ہے. دو گدھے تھے، عفیر، یافور. 2 خچر تھے، دد الفضہ. 4 اونٹریاں تھیں، ازبا، جدعا، شہبا، قصوا. 2 اونٹ تھے، اسکر اور ثعلب. چند گھوڑے تھے، یہ کم زیادہ ہوتے رہتے تھے. سب کے نام سنا دیے. لحیف، لیزاز، طراز، سجل، سقب، سبح، ورد، مرتجل، یعصوب. یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں. ورد کہتے ہیں گلاب کا پھول. اس کو گلاب کا پھول کا نام کیوں ملا؟ کہ بہت حسین گھوڑا تھا. میرے نبی نے اعلیٰ سواری پہ چڑھ کے تمہارے لیے راستہ دے دیا. میرے نبی نے درمیانی سواری پہ چڑھ کے اچھی سواری پہ چڑھ کے تمہارے لیے راستہ بنا دیا کہ اعلیٰ سواری رکھنا چاہو حلال پیسے سے جائز ہے. یعصوب اور ورد.
اچھی سواری پہ چڑھنا چاہو حلال پیسے سے جائز ہے اونٹ، درمیانی سواری پہ چڑھنا چاہو حلال پیسے سے طریقہ موجود ہے خچر، تھکی ہوئی سواری پہ چڑھنا چاہو تو بھی طریقہ موجود ہے گدھا، اور غریب ہو تو پیدل بھی میرے نبی چلے ہیں۔ زندگی کی ہر ادا کو اللہ نے تم تک پہنچایا ہے حجت کو تمام کرنے کے لیے۔ کوئی نبی نہیں جن کی ایسی زندگی کی ہر ادا محفوظ ہو، کسی نبی کا نسب پیڑھی آدم علیہ السلام تک نہیں جاتی، واحد نبی ہیں جن کا نسب پیڑھی آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ یہ میرا حبیب ہے۔ اب ایک گلہ کروں، 40 سال ہو گئے اللہ کے نبی کی زندگی بیان کرتے ہوئے، کبھی کسی کو دکھ دینے والا بولنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ تبلیغ کا ہمیں سبق ملا، یہ ہمیں اپنے استادوں سے سیکھا۔ میں نے 8 سال پڑھا، میرے استادوں نے کبھی کسی مسلمان فرقے کے خلاف مجھے ایک لفظ نہیں پڑھایا، محبت سکھائی۔ اب ہمیں ہی گستاخ رسول کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے اور ہمیں ہی منکر رسول کہا جا رہا ہے۔ تم سے ایک پینی کا سوال نہیں ہے، ایک پینی کا سوال۔ اپنے پیسے خرچ کر کے ٹکٹ پر، کسی انگلینڈ والے نے مجھے ٹکٹ نہیں بھیجا، میں اپنے ٹکٹ پر آیا، پہلے بھی آیا اور کئی سال سے آیا، ذرا آپ کو اللہ رسول کی تعریف کر کے امت پنے کا سبق دے کے جاتا ہوں۔ وہ تبلیغ والوں کیوں کہتے ہیں کہ یہ کافر بھی ہیں، گستاخ رسول بھی؟ کیا ظلم کرتے ہو، کسی کو کافر کہنا اتنا آسان؟ ٹھیکہ لے لی، کسی اور کو جنت میں جانے دو یار۔ کون ظالم ہے جو نبی کا گستاخ بن سکتا ہے؟ اختلاف رائے ہے مسائل میں، کون ظالم ہے جو پاک بیویوں کا، ازواج مطہرات کا، صحابہ کا گستاخ بن سکتا ہے؟ لیکن اس قدر تعصب کی پٹی آنکھوں پر، میں نہیں آگ بھڑکا سکتا، کتنے دنیا میرے بیان سنتی، میں نہیں بھڑکا سکتا آگ۔ میں تو ہاتھ جوڑتا بھائی، امت بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، جو تمہارا عقیدہ ہے اس پہ قائم رہو، اوروں کو تم اتنا دور کرتے ہو؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھ لو کہ انہوں نے منافقوں کو ساری زندگی اپنے سے دور نہیں کیا۔ چلو کچھ منافق تو چھپے ہوئے تھے جن کا کسی کو نہیں پتا تھا سوائے اللہ کے نبی کے، لیکن عبداللہ بن ابی کا تو سب کو پتا تھا کہ یہ منافق ہے۔ میرے نبی پانی پی رہے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ، پکے صحابی، یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں۔ آپ نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا اپنے باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اندر آ جائے۔ تو آپ نے بچا ہوا پانی دے دیا، کہا ابا پانی پی لو۔ کیا ہے؟ کہ میرے نبی کا جھوٹا پانی ہے، پی لو۔ کہا کوئی پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیتا۔ انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ میں بیٹا ہوں، اب مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں منافق کی۔ آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے تو خدمت کر، میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کراتا ہے۔ میرے نبی تو منافقوں پہ مہربان، امت پر کفر کے فتوے، واجب القتل کے فتوے، کہ تمہیں موت نہیں آئے گی، تم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب نہیں دیا۔ اور جس دن وہ مرا ہے ان کے بیٹے آ گئے، یا رسول اللہ میرے ابا کو کفن کے لیے کرتا دے دیں گے؟ ہم نے کہا ہاں دے دوں گا۔ یہ کون ہے جس نے اما عائشہ پہ تہمت لگائی تھی؟ یہ وہ آدمی ہے۔ سوچو صحیح، منافقت کو ایک طرف رکھ دو، سب سے پیاری بیوی۔ ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے۔ بڑی محفل میں کہا، عرب میں اظہار محبت عورت کے ساتھ عیب تھا، لیکن آپ نے بھری محفل میں کہا عائشہ سے۔ وہ گھبرا گئے،
ان کو توقع نہیں تھی کہ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ سمجھ گئے کہ اس کو میرا جواب ہضم نہیں ہوا، تو آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے سب سے زیادہ پیار ہے، جن کی گود میں سینے پر سر تھا، کائنات کی واحد خاتون، مات فی سحری و نحری، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑے ہوئے تھے اور یہ گال یہ سر اما عائشہ کی ٹھوڑی اور سینے کے درمیان تھا، اور کائنات کی افضل ترین ہستی نے کائنات کی افضل ترین خاتون کے سینے پر جان دی، وہ خاتون ہے۔ یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، شہد شاہد من اہلہا، زلیخا کے عزیزوں میں ایک نے گواہی دی کہ یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ تہمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی کہ میری ماں پاکیزہ ہے۔ امت کی ماں عائشہ پہ تہمت لگی تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا، میرے اللہ نے گواہی دی، اور سورہ نور میں 14 آیات اتاری، ان پہ تہمت لگائی، اتنا بڑا دکھ دیا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں دے دیتا ہوں۔ تم سوچو تو تمہاری بیٹی پہ تہمت لگا دے، تمہاری بیوی کے تہمت لگا دے پاکیزہ عورت پر، تم اسے قتل کرنے کے پیچھے پھرو گے یا کم از کم زندگی بھر کا بائیکاٹ کرو گے۔ یہ وہ خاتون ہیں جن کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے اللہ گواہ بنا، قرآن گواہ بنا،